بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، غزلیات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے 2-3 غزل میں پڑھا چکی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے بہادر شاہ ظفر کی غزل، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 168 اگر آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، اور آپ بک بھی سامنے کھلی ہونی چاہیے۔ پیج نمبر 168 پہ پہلے بہادر شاہ ظفر کے بارے میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں، اور یہ غزل لکھنے کا مقصد کیا تھا ان کی، یہ میں آپ کو پہلے تھوڑا سا اس کی ہسٹری بتا دوں۔ بہادر شاہ ظفر جو تھے وہ آخری مغل تاجدار تھے، مغل سلطنت کے آخری بادشاہ تھے، جن کو قید کر دیا تھا انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، اور ان کو رنگون ایک جگہ ہے وہاں پہ انڈیا میں، وہاں پہ ان کو لے جا کے قید کر دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹری میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے ویسٹرن اسٹڈیز میں، جو ہندو اور مسلمانوں نے دونوں نے انگریزوں کے خلاف یہ جنگ کی تھی، لیکن جس میں انگریز کامیاب ہو گئے تھے اور ہندو مسلمان دونوں قومیں ہار گئی تھی۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جو خستہ حال ہوا وہ مسلمانوں کا ستیہ ناش ہو گیا، کہ وہ پستی میں گر گئے، بالکل پستہ قوم بن گئے، ان کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ اسی طرح یہ جو سلسلہ تھا ان کی سلطنت کا، مغلیہ سلطنت کا، وہ بھی ختم ہی ہو گیا تھا۔ تو بہادر شاہ ظفر آخری مغل تاجدار تھے، آخری مغلوں کے آخری بادشاہ تھے۔ جب 1857 میں جنگ آزادی ناکام ہو گئی تو انہیں وہاں سے قید کر کے دہلی سے رنگون بھیج دیا، وہاں پہ انہیں قید کر لیا، اور باقی ساری زندگی انہوں نے وہاں قید میں گزاری، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ جو جتنی بھی شاعری انہوں نے کی ہے وہاں قید میں رہ کے کی ہے، بہت اعلیٰ پائے کے شاعر تھے وہ۔ ان کے سارے بیٹوں کو قتل کر دیا انگریزوں نے، اور بیٹیوں کو در بدر کر دیا، مطلب کہ گھر سے بے گھر کر دیا، اور شہر بدر کر دیا، اور نہ جانے ان کے ساتھ بہت ظلم و ستم کیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی سے ریلیٹڈ یہ پوری غزل ہے۔ تو بہادر شاہ ظفر، پہلے میں ان کے بارے میں پڑھ رہی ہوں۔ آخری مغل بادشاہ، دہلی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام ابو ظفر نصر الدین صدیقی محمد بہادر شاہ ظفر تھا۔ آپ کے والد اکبر شاہ ثانی تھا، ان کا تعلق شاہی مغل خاندان سے تھا۔ بہادر شاہ ظفر کا شمار اعلیٰ پائے کے شعراء میں ہوتا ہے۔ شاعری میں ان کا پہلے استاد ذوق تھے، ان کے انتقال کے بعد غالب کو استاد بنایا۔ آپ کی شاعری درد تکلیف کے احساسات نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو دور دیکھا تھا وہ بہت ہی درد و غم کا تھا۔ انگریزوں نے آپ کو 1857 میں گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا، وہیں قید میں 82 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا اور وہیں دفن ہو گئے۔ ان کے شعری سرمائے میں دیوان ظفر اور کلیات ظفر شامل ہیں۔ یہ غزل بھی اسی دیوان سے لی گئی ہے، یعنی ان کا جو مجموعہ ہے شاعری کا۔ اب میں غزل پڑھ رہی ہوں۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، دیار کہتے ہیں وطن کو، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اب یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں یہ دنیا جو ہے فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، تو اس دنیا میں کس کی بنی ہے؟ کون یہاں رہ سکا ہے ہمیشہ کے لیے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں اب اس اجڑے وطن میں میرا دل نہیں لگتا، کیونکہ یہ دنیا بھی فانی ہے اور اب میں بھی مرنے کے قریب ہوں۔ دوسرا شعر دیکھیے، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، یعنی میرے دل میں، اب شاعر یہ کہتے ہیں میرے دل میں جو خواہشات ہیں، حسرتیں کہتے ہیں امید، خواہش کو، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، یعنی میرا دل ویسے ہی اتنا داغدار ہوا ہے، ویسے ہی اتنا اس میں اندر غم ہے میری جدائی کا، مجھے وطن سے بے وطن کرنے کا، تو میں اور خواہشوں کی کیا حوث رکھوں کہ اتنی جگہ کہاں ہے میرے دل میں جو اور خواہشوں کو بساؤں۔ تیسرا شعر دیکھیے، کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں،
یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں. یعنی یہ انگریزوں کو کہتے ہیں کہ مجھے مت نکالو میرے چمن سے، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں. یعنی میرے ساتھیوں کو، میرے ساتھ جو لوگ ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے رشتے دار ہیں، ان کو کسی کو نہیں نکالو میرے باغبان سے، میرے چمن سے. کیونکہ میں اگر گل ہوں تو یہ میرے کانٹے ہیں، میرے مشکلات میں میرا ساتھ دیا ہے. تو اس گلوں یعنی اپنے آپ کو پھول قرار دیا ہے، اور اس کے آس پاس جو کانٹے بچھے ہوئے مشکلات ہیں، صحیح ہے، کہ یہ میرے ساتھ پلے بڑے ہیں. تو اس لیے ان کو تو چمن سے نہ نکالو انگریزوں، ان کو تو چمن سے نہ نکالو، مجھے وطن سے بے وطن کر دو، مگر میرے بچوں کو سب کو اجڑنے نہ دو. چوتھا شعر دیکھیے، بلبل کو باغ باں سے نہ صیاد سے گلا. صیاد کہتے ہیں جو قید کر دیتے ہیں، گلا معنی شکوہ شکایت کرنا. قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں. بلبل کو باغ باں سے، اپنے آپ کو جو بہادر شاہ ظفر جو ہیں وہ بلبل قرار دے رہے ہیں کہ میں اپنے باغ میں اس طرح ہوں جیسے قید ہوں، اپنے ہی گھر میں قید کر دیا گیا ہوں. تو میں اپنے آپ سے کیا شکایت کروں؟ یہ تو میری قسمت میں لکھا تھا کہ مجھے قید ملے گی اس بہار میں، اس سرسبز باغ میں مجھے قید مل جائے گی. یعنی میں اپنے وطن میں بہت خوش تھا، اپنی جگہ پہ بہت خوش تھا. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس طرح قید کر دیا جائے گا اور میرے سب گھر والوں کو اذیتیں دی جائیں گی. لاسٹ شعر دیکھیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے. یعنی اپنے آپ کو بد نصیب کہہ رہے ہیں کہ میں مر گیا تو میری دفن کے لیے زمین بھی نہیں ہے. 2 گز زمین ملی بھی نہ ملی کوئے یار میں. 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. یعنی مجھے اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی شہر میں 2 گز زمین بھی دفن ہونے کو نہ ملی، اور میں جہاں قید تھا مجھے وہیں دفنا دیا گیا. تو مجھ سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا؟ آگے بات سمجھ میں؟ یہ پوری بہت آسان شعر ہے، غزل ہے پوری. اس کے بعد اس کے متعلق جو بھی آپ کو ایکسرسائز دی جائیں گی وہ آپ کر لیجیے گا، اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ نیکسٹ غزل میں آپ کو پڑھاؤں.